السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک محل میں پایا۔ یہ ایک خوبصورت اور شاندار سا کمرہ تھا جہاں قدیم زمانوں جیسا سامان موجود تھا، ویسا ہی جیسا فرنیچر، ویسے ہی پوشاکیں، ہیرے جواہرات، اور کمرے کی بناوٹ بھی ویسی ہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی قدیم زمانے میں آ گیا ہوں۔ کمرے میں دیواروں پر لاتعداد شمعیں روشن تھیں جن کی بدولت کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں جس بیڈ پر تھا اس کی ٹیک بھی کافی بڑی تھی اور بستر بھی روئی کی طرح ملائم تھا۔ میں نے بستر سے قدم نیچے رکھے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر ایک طویل راہداری تھی جس کے ارد گرد کئی کمرے بنے ہوئے تھے، مگر ہر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ ہر کمرہ ویسا ہی سجا ہوا ہوگا جیسا وہ کمرہ تھا جیسے میں باہر آیا تھا۔ راہداری میں بھی دیواروں پر کچھ فاصلے پر لاتعداد شمعیں روشن تھیں جو ہر طرف اجالا پھیلا رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ ابھی یہاں رات کا وقت تھا۔ میں راہداری سے گزرتا آگے بڑھا تو سیڑھیوں کے پاس جا پہنچا۔ ریلنگ کے پاس جا کر کھڑے ہوتے میں نے نیچے جھانکا تو نیچے وسیع و عریض ہال تھا جس میں خوبصورت سا سرخ رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ میں سیڑھیاں اترتا نیچے جانے لگا، تبھی مجھے کہیں سے بہت سارے لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نیچے پہنچا تو ایسا لگا جیسے بہت سارے لوگ بھاگ رہے ہوں۔ قدموں کی دھمک سے محل ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی میرے دائیں جانب موجود دروازہ کھلا اور وہاں سے چوغوں میں ملبوس 20 کے قریب لوگ نمودار ہوئے اور میری طرف آئے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا جب ان میں سے ایک نے گرج دار آواز میں کہا، اپنی جگہ کھڑے رہو ورنہ سر قلم کر دیں گے۔ اس کی آواز اتنی بھاری اور کڑکدار تھی کہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں سہم کر اپنی جگہ ہی کھڑا ہو گیا تھا اور ہاتھ بھی اوپر کر لیے تھے۔ وہ لوگ مجھے اپنے آگے آگے چلاتے اسی دروازے سے گزار کر دوسری طرف لے آئے تھے۔ یہ بھی ہال تھا لیکن چوڑائی میں بے حد کم اور لمبائی میں بے حد لمبا۔ جیسے بادشاہوں کے دربار ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی وہاں پر پہلے سے کچھ لوگ کرسیوں پر برا جمع تھے، لیکن وہ بہت بھیانک اور خوفناک تھے۔ ان سب کی آنکھیں سفید تھیں، بالکل سفید۔ ان کی آنکھوں میں سیاہ لینس نہیں تھا جیسے ہم انسانوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے، جس کا مطلب تھا کہ وہ انسان نہیں تھے اور وہ جنات تھے۔ اچانک دائیں طرف سے آواز گونجی کہ اسے زندہ دفن کر دیا جائے۔ میں نے دائیں طرف رخ موڑ کر دیکھا تو سامنے ہی ایک جنزاد کھڑا میری طرف اشارہ کرتا ہوا مجھے دفنانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ اچانک سامنے سے آواز گونجی تو ان جنزادوں نے پلک جھپکتے مجھے ایک پنجرے میں قید کر دیا۔ میں نے حکم دینے والے کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایک بے حد حسین عورت تھی، اتنی حسین کہ اتنی حسین عورت میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ یہ وہی تھی جسے میں نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں بنے کمرے میں دیکھا تھا، اور وہ حسین عورت مجھے زندہ زمین میں دفنانے کا حکم سنا چکی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا کہ مجھے بے وجہ تکلیف کیوں پہنچائی جا رہی ہے، مجھے جانے دو۔ سب جنزادوں نے غصے سے مجھے دیکھا اور ان میں سے ایک نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری مالکان کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی۔ میں نے کہا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ جس پر مالکن نے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی کہ تم نے مجھ سے بے ادبی کرنے کی گستاخی کی ہے۔ یہی نہیں، اپنی دنیا میں تم نے میرے ایک خاص عمل میں رکاوٹ بھی ڈالی تھی۔ اتنا کہتے ہی اس نے اشارہ کیا تو میں فضا میں الٹا لٹک گیا۔ میرا سر بھاری ہونے لگا اور میں اس سے اپنی جان بخشی کی التجا کرنے لگا، لیکن اس نے ایک بار پھر اشارہ کیا تو اب کی بار میں نیچے گول دائرے میں آگ بھڑک اٹھی جس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ آگ کی تپش سے میرا جسم جھلسنے لگا اور میں تڑپنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی پگھل کر موم ہوتا اسی آگ میں گر جاؤں گا۔ میری حالت دیکھ کر سب خادم جنات
جناتی کہے لگانے لگے۔ میری حالت خراب ہو رہی تھی، میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، مگر مالکن کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ میری جلد پوری کی پوری سرخ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں جھلس کر مرتا کہ اچانک وہاں ایک بچے، مجھے اچھے سے یاد تھا یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جن کو انسانی عقل ماننے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن اس انسان کو ان واقعات پر مکمل یقین ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ واقعات پیش آ چکے ہوں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا تھا جس کی وجہ سے میں بے حد مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اس مشکل سے نکلنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ میرا نام فیصل ہے اور میں زندگی کی 30 بہاریں دیکھ چکا ہوں۔ میری شادی 1 سال پہلے ہی ہوئی ہے اور میری ایک بیٹی ہے جو ابھی 2 ماہ کی ہے۔ ہم 2 بھائی تھے اور دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ بہن کوئی بھی نہیں تھی اور نہ ہی باپ کا سایہ سر پر تھا۔ ہاں، والدہ حیات تھیں۔ میرے بڑے بھائی کے 2 بیٹے ہیں جو کم و بیش 5 اور 7 سال کے ہیں اور وہ دونوں اسکول میں پڑھتے ہیں۔ میرے ابو کی جوتوں کی فیکٹری تھی جو وہ اپنی جوانی سے سنبھال رہے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد وہ فیکٹری بھائی نے سنبھالنی شروع کی، لیکن اپنی پڑھائی کی مکمل ہونے کے بعد میں بھی اسی فیکٹری کے کام میں آ گیا۔ جوتے بنانے کے لیے ہم نے آگے مزدور رکھے ہوئے تھے۔ ہم بس سارے کام کی نگرانی کرتے، آرڈر لیتے اور ڈیلیوری کرتے تھے، اور ہمارا یہ کاروبار بہت اچھے سے کامیاب ہو رہا تھا۔ فیکٹری سے ہونے والی آمدنی سے ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا گھر مجھے شروع سے ہی کچھ عجیب لگتا تھا۔ وجہ ہمارے گھر کے پچھلے میں ایک کمرے میں ہمیشہ کا بند ہونا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اس کمرے کو بند ہی دیکھا تھا۔ نہ ہی کبھی وہاں کی صفائی کرنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی اسے کبھی کھولا گیا تھا۔ ایک بار میں نے وہاں جانے کی کوشش کی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے سختی سے ٹوک دیا تھا۔ تب میں چھوٹا تھا، تبھی ماں کی ڈانٹ کے بعد دوبارہ کبھی ہمت نہیں ہوئی وہاں جانے کی۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا، لیکن اس کمرے کا راز کبھی نہیں کھلا۔ میری ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی اور بڑے بھائی کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ میرے بڑے بھائی کے 2 بچے تھے۔ چھوٹا بیٹا تب 3.5 سال کا تھا جب میری شادی ہوئی۔ یہ شادی کے دنوں کی بات ہے۔ میری شادی کے دن طے ہو چکے تھے اور میری ماں نے کہا تھا کہ دن طے ہونے کے بعد سفر نہیں کرنا، جس پر میں بھی حامی بھر چکا تھا، کیونکہ مجھے ایسا کوئی کام نہیں تھا جس سے مجھے سفر کرنا پڑتا۔ اپنی ماں کو مطمئن کرنے کے بعد میں اپنے کمرے کی سیٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ میری ماں مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، باہر نہیں آتی تھی، نہ ہی کبھی کسی نے اسے باہر آنے کے لیے کبھی مجبور کیا تھا۔ میں کمرے کی سیٹنگ کر رہا تھا جب میرا فون بجا۔ میرے بھائی کی کال تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے کمرے میں کانٹریکٹ کی ایک فائل رہ گئی ہے تو وہ آ کر دے جا۔ میں نے ٹالنا چاہا، مگر بھائی نے کہا کہ زیادہ ضروری ہے ورنہ تمہیں نہ کہتا۔ میں چاہتے ہوئے بھی فون بند کر کے بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھا اور ان سے وہ کانٹریکٹ والی فائل لی، ساتھ ہی انہیں تاکید کی کہ امی کو کچھ نہ بتائیں کہ میں باہر گیا ہوں، ورنہ وہ غصہ ہوں گی۔ میری بات پر بھابھی نے سر ہلا دیا اور میں فائل لے کر موٹر سائیکل پر سوار ہوتا گھر سے نکل گیا۔ میں نہیں جانتا تھا میری ماں نے مجھے سفر کرنے سے کیوں منع کیا تھا۔ شاید کوئی رسم ہوتی ہو، لیکن میں مجبور تھا، تبھی ماں کو بتائے بغیر گھر سے نکل گیا۔ جلد ہی بھائی کو فائل دے کر گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ امی اپنے کمرے میں تھیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ میں باہر گیا ہوں۔ میں مطمئن ہوتا واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میرا کمرہ کچن کے قریب ہی تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میری امی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ انہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا، نہ ہی اسے کمرے کا کچھ پتہ چلا۔ رات کو میں گہری نیند میں تھا جب مجھے اپنے کمرے میں آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نیند میں ہی کسمکس کر سیدھا ہو گیا، لیکن آہٹ مسلسل ہوتی رہی۔ میری نیند میں خلل پڑا تو میں جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سائیڈ لیمپ جلا کر دیکھا، مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ تبھی میری نگاہ کھڑکی پر پڑی، جہاں مجھے ایک سایہ سا نظر آیا جو تیزی سے گزر گیا تھا۔
پہلا خیال مجھے چور کا ہی آیا تھا۔ تبھی میں تیزی سے بیڈ سے اترتا، چپل پہن کر باہر کی جانب بڑھا۔ میں کمرے سے باہر آیا تو وہ سایہ مجھے ہال کے بیرونی گیٹ کے قریب نظر آیا۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا بیرونی گیٹ تک جا پہنچا، لیکن وہاں پہنچا تو وہاں کوئی سایہ وغیرہ سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ میں نے سر پہ ہاتھ مارتے ادھر ادھر دیکھا تو وہ سایہ مجھے گھر کی پچھلی جانب جاتا دکھائی دیا۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے تعاقب میں چلنے لگا۔ اس کی رفتار قدرے تیز تھی، تبھی مجھے بھاگنا پڑ رہا تھا، لیکن چونکا تو میں تب جب اس کا رخ گھر کی پچھلی جانب بنے کمرے کی طرف دیکھا۔ بھلا ایک چور کا اس کمرے میں کیا کام؟ وہ بھی کمرہ جہاں میرے حساب سے کاٹ کباڑ ہی ہونا تھا۔ یہ سوچتا میں بھی قریب چلا آیا تھا، لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ سایہ اس کمرے کے بند دروازے کے پار جا چکا تھا، جیسے وہ کوئی انسانی وجود نہیں، سچ میں کوئی سایہ ہو۔ میں تیزی سے آگے بڑھتا دروازے کے قریب آیا اور تیزی سے دروازہ کھٹکھٹاتے آوازیں دینا شروع کر دیں کہ کون ہے؟ اندر، باہر آؤ ورنہ دروازہ توڑ دوں گا۔ میری دھمکی پر 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھل گیا اور میں اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی گرد و غبار نے میرا استقبال کیا۔ گرد و غبار میری ناک میں گھسا تو مجھے کھانسی ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے کھانستے ہوئے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے پورے کمرے میں نظر دوڑائی مگر پورا کمرہ خالی تھا، ہر قسم کے سامان سے پاک۔ میں نے حیرت سے اس کمرے کو دیکھا جہاں دیواروں پر جگہ جگہ جالوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جو شاید صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بنے ہوئے تھے۔ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں خوف سے چیخ اٹھا۔ ڈرتے دل سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ میری ماں تھی جو مجھے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ میری ماں نے غصے سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک چور کو دیکھا تھا، وہ یہاں بند دروازے سے ہی اندر گھس گیا اور میرے لیے دروازہ خود ہی کھل گیا۔ میں تو بس چور کو پکڑنے آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں کو کسی کا اس کمرے میں آنا پسند نہیں تھا، تبھی میں نے وضاحت دی تھی۔ میری ماں نے کچھ کہے بغیر مجھے جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ ہمارے باہر آتے ہی دروازہ خود بخود ہی بند ہو گیا۔ میری ماں نے کہا تھا، آج تو تم یہاں آ گئے ہو، لیکن آئندہ اس طرف مت آنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میں اپنی ماں کی بات سمجھا تو نہیں، لیکن بغیر کوئی سوال کیے اپنی کمرے کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ماں غصے میں ہے اور مزید سوال کر کے میں اپنی ماں کو مزید غصہ نہیں دلانا چاہتا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں کچھ دیر تک اس واقعے کے بارے میں سوچتا رہا جو آج ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا، مگر پھر سر جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی میں سب کچھ بھول کر نیند کے مزے لینے لگا تھا، کیونکہ میں باتوں کو سر پر سوار کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اگلے کچھ دن خیر و عافیت سے گزر گئے تھے۔ شادی کے ہنگاموں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور میری شادی بھی ہو گئی اور میری بیوی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی۔ ہمارے سارے مہمان رخصت ہو گئے تھے اور شادی کا شور بھی مان پڑ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ سارے کام معمول پر آ رہے تھے کہ شادی کو 15 دن گزر چکے تھے۔ ایک شام میں فیکٹری سے واپس آیا تو میری بیوی مجھے گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد اپنی بھابھی سے پوچھا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ مجھے ہال کے بیرونی گیٹ کے اندر آتی نظر آئی۔ قریب آنے پر میں نے پوچھا کہ کہاں تھی تم تو اس نے کہا میں گوشت رکھنے گئی تھی۔ میں نے تعجب سے پوچھا کیسا گوشت اور کہاں رکھنے گئی تھی؟ اس نے کہا کہ امی نے کہا تھا کہ گوشت پلیٹ میں ڈال کر گھر کے پچھلے حصے میں جو کمرہ ہے اس کے دروازے کی دہلیز پر رکھاؤ، تو وہیں رکھنے گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں کچھ حیران ہوا اور میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے بتایا کہ پتہ نہیں، امی روز کہتی ہیں اور روز گوشت کی تھالی دے کر بھیجتی ہیں تو میں رکھ آتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ امی ایسا کیوں کرتی ہیں، مگر کوئی قابل توجہ جواب نہ آیا تو سر جھٹک کر رہ گیا۔ مگر اس کمرے کے راز کو معلوم کرنے کا تجسس مزید بڑھ چکا تھا۔ کچھ دن سکون سے گزرے تھے کہ ایک رات میں نے دیکھا
کہ میری بیوی کمرے سے اٹھ کر کہیں جا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے نیند سے آنکھیں مسلتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر گھڑی کو دیکھا جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ میں تیزی سے جوتا پہنتا اس کے پیچھے گیا اور جو اب بیرونی دروازے سے نکل کر گھر کے پچھلے حصے کی جانب جا رہی تھی۔ اس کی حرکت پر میں کچھ سوچ میں پڑ گیا کہ اس ویران کمرے میں اس کا کیا کام۔ یہی سوچ کر میں بھی اس کے پیچھے آیا اور وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی تو اس کے لیے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں جانتا تھا میرے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، تبھی تیزی سے آگے بڑھ کر کھڑکی کے ذریعے کمرے میں دیکھنے لگا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میں چکرا کر رہ گیا۔ سامنے ہی میری بیوی کمرے کے وسط میں چٹ لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کا وجود زمین سے 2 فٹ اونچا ہوا میں معلق تھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے تیزی سے دروازہ بجانا شروع کر دیا تو اچانک دروازہ کھل گیا۔ میں اندر گیا تو سامنے ہی میری بیوی اب زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے اس کے قریب جاتا اس کا گال تھپ تھپانے لگا، لیکن وہ ہوش میں نہ آئی تھی۔ تبھی پورے کمرے میں اندھیرا چھانے لگا اور پھر اس اندھیرے میں ایک جگہ روشن ہوئی، اتنی روشنی کہ میری آنکھیں چنیا گئیں۔ اس روشنی میں ایک آواز گونجی جو مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی کہ تم نے ہمارے عمل میں رکاوٹ ڈالی ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، ضرور ملے گی۔ میں نے آنکھیں مسل کر اس روشنی میں دیکھا تو وہاں ایک بے حد حسین اور خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات تھے۔ اس کے غسیلے تاثرات بھی اس کے حسن کی چمک کو مان کر پا رہے تھے۔ میری دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت غائب ہو گئی تھی۔ میں کافی دیر اس جگہ کو دیکھتا رہا اور پھر اٹھنا چاہا، مگر اسی وقت میرا سر زور سے چکرایا اور میں وہیں گرتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ میں آنکھیں مسلتا اٹھ کر بیٹھا تو رات کا سارا واقعہ میرے ذہن میں گھومنے لگا۔ مجھے حیرت تھی کہ میں یہاں کیسے آیا۔ یقیناً گھر والے ہی لے کر آئے ہوں گے۔ میں یہی سوچتا اٹھ کر جوتا پہنتا باہر نکلا۔ میرا رخ اپنی ماں کے کمرے کی طرف تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مجھے میرے ہر سوال کا جواب یہیں ملے گا۔ میں اپنی ماں کے کمرے میں آیا تو وہ آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھنے میں مصروف تھیں۔ میں نے اپنی ماں کے قریب جا کر کھڑے ہوتے گلا کھنگارا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ گھر کے پچھلے حصے میں جو کمرہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ میری بات سن کے میری ماں نے کہا وہ ایک فالتو کمرہ ہے، تبھی وہاں کوئی نہیں رہتا۔ میں نے کہا کہ میں نے رات کو اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا ہے، وہاں پہ ایک بہت خوبصورت عورت رہتی ہے، لیکن وہ ایک جادوگرنی ہے جو میری بیوی پر جادو کر رہی تھی۔ میری بات سن کر میری ماں چونک گئی اور پوچھا عورت؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، مگر میری ماں نے کہا وہاں کوئی نہیں رہتا، تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، وہ کوئی خواب نہیں تھا، رات کو میری بیوی پر وہاں جادو ہو رہا تھا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ خواب تھا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو جا کر میری بیوی سے پوچھیں جو رات کے آخری پہر اس کمرے میں کیا کرنے گئی تھی۔ میری بات پر میری ماں نے میری بیوی نبیلہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس کمرے میں کیا لینے گئی تھی۔ نبیلہ کچھ الجھن اور ناسمجھی سے کہنے لگی کہ وہ تو رات کو کہیں نہیں گئی بلکہ اپنے کمرے میں ہی سوئی تھی اور صبح جب جاگی تو بھی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ میں نے تیزی سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم دونوں اس کمرے میں بے ہوش ہو گئے تھے اور یقیناً بھائی ہی مجھے وہاں سے لائے ہوں گے۔ میری ماں نے میرے بڑے بھائی کو بھی بلوایا، لیکن اس نے بھی یہی کہا کہ میں تو یہاں اس کمرے میں نہیں لایا بلکہ تمہیں صبح تمہارے کمرے سے ہی نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور اب امی کے بلانے پر یہاں آیا ہوں۔ میں سب کی باتیں سن کر حواس باختہ ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ باقی سب کے مطابق تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو رات کو میں نے دیکھا تھا۔ مجھے وہ حسین عورت اچھے سے یاد تھی، لیکن سب میری بات کو جھٹلا رہے تھے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا اور وہ خواب تمہارے سر پر سوار ہو گیا اور کچھ نہیں، تو جا کر آرام کرو۔ اور ان کی بات سن کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، کیونکہ اب تو مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا یقیناً میں نے خواب ہی دیکھا ہوگا۔ چند روز کے بعد میں واقعہ بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔
زندگی معمول کے مطابق گزرتی رہی۔ اس دوران مجھے باپ بننے کی خوشخبری ملی، جس سے سبھی بہت خوش تھے۔ میری بیوی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ اس دن وہ گھر پہ اکیلی ہی تھی۔ گھر والوں میں سے کوئی گھر پر نہیں تھا۔ بھابھی بچوں کے ساتھ اسکول گئی ہوئی تھی اور امی اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں رات کو جب گھر واپس آیا تو وہ بستر پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت بے حد خراب تھی، لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی وہ اس کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس وجود میں تبدیلی تھی، اور اسے اٹھاتے وقت وہ مجھے بالکل ہلکی لگی۔ میں اس کی حالت پہ غور کرنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس سے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ اس سے ایمرجنسی میں لے جایا گیا، لیکن 1 گھنٹے بعد مجھے جو خبر ملی اسے سن کر میرے ہوش فنا ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی کی ڈیلیوری ہو چکی ہے، لیکن ایسے کیسا ہو سکتا تھا؟ گھر میں تو وہ اکیلی تھی، اور اکیلے میں کیسے ڈیلیوری ہوتی؟ اور بچہ وہ بھی غائب تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو سارے حالات بتائے کہ ایسا ناممکن ہے، بچہ کیسے کہیں جا سکتا ہے جب میری بیوی گھر پر اکیلی تھی۔ ڈاکٹر میری بات ماننے سے انکاری تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے غائب ہے، اور ماں بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات انسانی عقل تسلیم کرنے سے قاصر تھی کہ بچہ خود بخود ماں کے پیٹ سے غائب ہو گیا۔ میں پریشان حال وہاں ٹہلتا اپنی بیوی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ ہوش میں آئے اور کب میں اس سے ساری بات جان سکوں۔ میں نے فون کر کے گھر والوں کو بھی ساری صورتحال بتا دی تھی، سوائے امی کے جو اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میرا بھائی اور بھابھی بھی بچوں سمیت ہاسپٹل پہنچ چکے تھے، اور میں نے انہیں بھی ساری بات بتا دی تھی کہ نبیلہ آپریشن تھیٹر میں ہے اور بچہ غائب ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی بتائی ساری بات بھی انہیں بتا دی تھی، جسے سن کر وہ بھی تشویش میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہیں بھی میری طرح اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نبیلہ کا ہوش آ گیا تو اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ میں اور میرے بھائی بھابھی بھی اس کے پاس پہنچے تو سامنے ہی وہ پرسکون سی لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تبھی میں چپ رہا تو میری بھابھی نے اسے سب کچھ بتایا، جسے سن کر وہ بے یقینی سے رونے لگی اور منتیں کرنے لگی کہ اسے اس کا بچہ لا کر دیا جائے۔ میری بھابھی نے اس سے پوچھا کہ تم گھر پہ اکیلی تھی تو یہ ہوا کیسے؟ جس پر اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب اس کے کمرے میں ایک بہت ہی حسین عورت دروازے سے اندر آئی۔ وہ بے حد حسین تھی، اور اس کے پیچھے ہی کچھ آدمی بھی اندر آئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ان کی ملکہ ہو اور وہ آدمی اس کے خادم۔ سبھی آدمیوں نے سیاہ رنگ لمبے لمبے سیاہ جوغے پہن رکھے تھے